السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم ایک بہترین کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے اس کو اپنے احباب میں بھی شیئر کرے تاکہ وہ اس کتاب سے استفادہ کرے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ عوام ہر کوئی گھر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو انشاءاللہ یہ کتاب ان کے لیے بہترین رہنما فرمائے گی۔ تو اللہ کے فضل سے ہم اس کتاب کو شروع کریں گے۔ کتاب کا نام ہے، یہ اصل میں عربی کتاب ہے جس کا نام ہے ترجمہ غم نہ کرے، ڈونٹ بی سیڈ۔ اس کے مؤلف جو ہے ڈاکٹر عائض القرنی حفظہ اللہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی غم کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں، ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی غم لاحق ہے۔ یوں سمجھے کہ بنی نوع انسان پر غم و اندہ کے اسلحے حملہ آور ہے، اور وہ ان کے جان لیوا زہر سے جان بلب ہے۔ وہ بلکتا، سسکتا اور تڑپتا ہوا کسی مرہم اور مزدہ جان فضا کا منتظر ہے جو کہ اس کے دکھوں کا مداوا بن سکے۔ اس غم کی بیماری نے انسانوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر چھوڑا ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کے جسم کی عمارت بظاہر خوشحال و خوشنما، خوش گفتار و خوش اطوار، بھرپور و توانا اور صحیح و سالم نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ گند لگی لکڑی کی مانند کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے، جو کسی کمزور سہارے کے آسرے چند سانسوں کا خیالی آسمان بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ جو ہی حوادث زمانہ کی پرزور آندھی اس سے آ کر ٹکراتی ہے تو یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جاتی ہے۔ یوں اس کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غم کا مرض کیوں کر نسل انسانی پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت انسان جب اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، ان سے ناطہ توڑ لیتا ہے، شریعت کی روشنی سے منہ موڑ لیتا ہے، تو غم و اندہ کے سانپ اس پر یک بارگی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو شدید زخمی کر کے ادموا کر چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، غم جہاں ہمیشہ آخرت سے غافل دنیا کی متلاشی بندوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہی یہ نیک بندوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات میں نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں یا کوئی معصیت و گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات نیک بندوں پر غموں کا حملہ محض اللہ کریم کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، تاکہ ثابت قدم رہنے اور ہر حال میں اللہ کریم کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں ان کے درجات بلند کر دیے جائیں۔ یوں غم و اندہ اور حزن و ملال بھی ان کے لیے اللہ کریم کے رحمتوں کے نزول کا باعث بن جاتے ہیں۔ جب غم میں انسان پر یلغار کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، دنیا داروں اور آخرت فراموشوں نے ایسے مواقع پر اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرنے کی بجائے مزید مختلف ذرائع و طرق سے معصیت و گناہ کے ارتکاب کو ہی غم اور حزن و ملال کا شافی علاج سمجھ رکھا ہے۔ یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے، کیونکہ اس طرح تو انسان مزید غموں کے بھنور میں گر کر رہ جاتا ہے۔ ایسے تکلیف دہ مراحل میں کتنے ہی نادان انسان غموں کے دفع و تدارک کے لیے شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ تو غموں کو بھلانے اور دفع کرنے کے لیے شراب پینے اور منشیات کے بے دریغ استعمال کو غموں سے خلاصی کا باعث سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ غموں کو ہلکا کرنے کے لیے صنف نازکی
پلکوں اور زلفوں کی چھاؤں میں عافیت تلاش کرتے ہوئے بدکاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض نادان غموں کو رفع کرنے کے لیے مال و دولت کا ناجائز ذرائع سے حصول اور خرچ ہی اس کا علاج سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب طریقے شیطان کی پیروی کی طرف اور غموں کی دلدل میں مزید دھنسنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ غموں سے نجات حاصل کر کے دنیا کو گلستان، شبستان اور پربہار کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہی اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی قسم کا غم لاحق ہے تو آج ہی اس کا مطالعہ کریں اور پریشانیوں، غموں، دکھوں، تکلیفوں، کلفتوں، رنجشوں، قدرتوں کے کانٹوں کو اپنے جسم و روح سے نکال کر جنت نظیر زندگی گزارے اور آخرت کے میدان کی طرف کامیاب سفر کرے۔ اس کتاب کی اللہ کی رحمت سے یہ خصوصیت ہے کہ یہ کتاب ذہن و فکر کی تربیت، انسانی نفسیات کو بالیدہ اور انسانی شعور کو بیدار کرتی ہے۔ اس کا موضوع اسلامیات، نفسیات، سماجیات، نفس انسانی اور مداوی غم سبھی کچھ ہے۔ انتہائی آسان زبان، روا، شگفتہ اور دلنشین اسلوب میں قاری کے سامنے وہ مباحث پیش کرتی ہے جن سے اس کے ذہن کو جلا ملے، رنج و فکر دور ہو، حزن و ملال کے بادل چھٹے، ماضی کی یاد میں کھوئے رہنے سے نجات ملے اور انسان مستقبل کی تعمیر کے لیے تازہ دم ہو جائے، تلخیوں اور رکاوٹوں کو فراموش کرے اور مسائل و مشکلات کا سامنا خندہ پیشانی سے کر سکے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے۔ قرآنی آیات، احادیث، واقعات، عالم اور واقعات سلف کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چند روزہ زندگی انسان کو ہنس کھیل کر گزارنی چاہیے، نہ کہ رنج و غم اور تفکرات کے سائے میں۔ یہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ اپنی تقدیر آپ بنانے کا گر بھی سکھاتی ہے، کامیاب و بامراد زندگی جینے کی ڈھنگ بتاتی ہے۔ وہ توکل کی حقیقت بتاتی ہے کہ توکل نکمے پن، بے عملی اور بیکاری کا نام نہیں، بلکہ اللہ کریم پر کامل توکل اور دعا و مناجات کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کے پیدا کردہ وسائل، امکانات و مواقع اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر عمل کی دنیا میں سرگرم ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا چند روزہ اور آنی جانی ہے، آخرت کی جاوداں زندگی کے لیے کام کرنے کا پیغام ہے۔ یہ کتاب سچ کی عادت، جھوٹ کی برائی، علم کے ساتھ عمل، عفو و درگزر، توکل اور صبر و شکر، حق پر استقامت، سخاوت اور خیرات کی ترغیب، بخل، اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز، میانہ روی کی تاکید، قرابت مندوں، یتیموں، پڑوسیوں، مسافروں، سائلوں اور غریبوں کی امداد، امانت داری، ایفاء عہد، معاہدوں کا لحاظ، نیکی اور بھلائی کا تذکرہ، باہمی محبت، نہ کسی کو برا کہنا، نہ کسی کا منہ چڑھانا، نہ برے ناموں سے یاد کرنا وغیرہ جیسی اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کتاب میں کثرت سے قرآنی آیات، احادیث نبوی، آثار صحابہ اور اقوال ائمہ و بزرگان حکماء و دانشوروں کے خیالات و افکار نقل کیے گئے ہیں، مگر اس میں صدق بیانی کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور تاریخ کی غیر ثابت شدہ قصوں، متصوفین کے تذکروں اور ملفوظات کی من گھڑت داستانوں سے احتراز کیا گیا ہے۔ یہ کتاب خوشنما رنگوں کی ایک حسین قوس قزح، گلہائے رنگا رنگ کا ایک حسین گلدستہ، ایک خوبصورت مرقع اور ایک دلکش انتخاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ کریم نے کئی غم کے ماروں کو شفا دی ہے۔ اس کتاب کو عالم عرب اور یورپ میں شاندار کامیابی و مقبولیت نصیب ہوئی۔ اس کی 10 لاکھ کاپیاں کچھ ہی عرصہ میں دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ پوری دنیا میں اس کتاب نے اپنی مقبولیت کے بے مثال ریکارڈ قائم کیے ہیں۔
یورپ میں یہ ڈونٹ بی سیڈ اور عرب میں لا تحزن کے نام سے شائع ہوئی۔ اب پاکستان میں کتاب و سنت کی اشاعت کی مثال ادارے دارالبلاغ کو اللہ کریم کی طرف سے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ اسے شائع کر کے غم کے شکار زخمی مسلمانوں کے لیے بطور نسخہ شفا ٹھنڈک پیش کر رہا ہے۔ پاکستان میں دارالبلاغ کے سٹیج سے یہ کتاب پہلی دفعہ اہل دل کے حضور پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید مفید کتاب و سنت کے موتیوں، پھولوں، کلیوں سے بھرپور مہکتا ہوا معطر لٹریچر آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری محنت اور اپنی رضا کے حصول کے لیے جاری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مقدمہ ثانیہ، 10 لاکھ نسخوں والا ایڈیشن۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس عاجز مصنف کی اس کتاب کی زبردست پذیرائی ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اپنی قارئین کے دنیاوی رنج و غم، مشکلات زندگی اور آلام حیات کی تخفیف میں ان کا ساتھ دوں۔ میں اپنے پیارے قارئین کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے کتاب کے مطالعہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس طرح میری تکریم و حوصلہ افزائی کی۔ اس سے قبل بھی میری متعدد کتابیں آئی ہیں، لیکن اس کتاب لا تحزن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ میرے لیے ایسے ہی محبوب ہے جیسے 10 بیٹوں میں چہیتا بیٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ برادران یوسف نے اپنے آپ میں کہا تھا کہ یوسف اور اس کا بھائی والد صاحب کے ہم سے زیادہ چہیتے ہیں، جبکہ زور بازو ہم رکھتے ہیں۔ ناظرین، کتاب کے ایڈیشن کی 10 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو گئی۔ یہ مبالغہ کی بات نہیں بلکہ اطلاعاً عرض ہے۔ اس میں کوئی نمود و نمائش بھی نہیں، واقعتاً یہی تعداد ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ میں نے کوئی نئی بات ایجاد کر دی ہو جس سے مجھ سے پہلے لوگ عاجز و سرگشتہ رہ گئے ہوں، بلکہ اس قبولیت عامہ کا بس ایک ہی راز ہے کہ میں نے اس کی کوشش کی کہ رنج و فکر کے ماروں کا ساتھ دوں، مغموموں کے غم میں حصہ بٹاؤں، مصیبت زدوں کے ساتھ روں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کم کروں۔ تاہم اس میں بھی انہی کا احسان ہے کہ اصل احساس غم تو انہی کا ہے، میں نے تو صرف ترجمانی کی ہے۔ بقول عربی شاعر، اگر اس کے عشق میں آنسو بہانے سے پہلے میں رویا ہوتا تو مجھے آرام ملتا اور ندامت نہ ہوتی، لیکن وہ مجھ سے پہلے رو پڑی اور اس کی اشک باری نے مجھے بھی رلا دیا۔ بہرحال سبقت تو اسی کو حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر عائض القرنی۔ کچھ اس کتاب کے بارے میں۔ یہ کتاب ایک سنجیدہ تحقیقی اور جاذب نظریہ مطالعہ ہے۔ انسانی زندگی کا المیہ اس کا موضوع ہے، جس میں انسان کو اضطراب و قلق، حیرانی و سرگشتگی، عدم اعتماد و بدشگونی، رنج و فکر، تنگ دلی و مایوسی، ناکامی اور نامرادی جیسی نفسیاتی کیفیات سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ کتاب وحی الہی کے نور، سنت کی رہنمائی اور انسانی فطرت سلیمہ کے بہترین تجربوں، زندہ مثالوں، خوشگوار قصوں اور دل فریب ادب کی روشنی میں زمانہ کی مشکلات و مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان کے اقوال، تابعین اعظام رحمہ اللہ کے نصائح، بڑے شعراء کے لطیف اشعار، نامور طبیبوں و حکماء کے مشوروں اور سائنسدانوں کی رہنمائی سے بھی فیض اٹھایا گیا ہے۔ بیچ بیچ میں مشرق و مغرب اور قدیم و جدید کی وہ باثبات تحقیقات بھی پیش کر دی گئی ہیں جو ذرائع ابلاغ، اخبارات و رسائل، خبرناموں، ضمیموں، عرصہ ماہی مجلوں میں شائع ہوتی رہی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک لطیف معجون مرکب ہے جسے آزمودہ نسخوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ قاری کے لیے اس کا بیان یہ ہے کہ مطمئن و شادہ رہے، خوش ہو، امید رکھے اور غم نہ کرے۔ انسانی
زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے اس پر بہت لکھا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ ہی سینکڑوں رسالے منظر عام پر آ چکے ہوں گے، تاہم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر صاحب عقل سلیم اور اہل دل کے لیے کھلا خط ہے۔ ایک ٹوٹے اور دردمند دل سے یہ صدائیں نکلی ہیں جو الفاظ میں ڈل گئی ہے۔ یہ متنبی کے اس شعر کے مطابق ہو گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے: تم عاشق زار کو ملامت کا حق اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک اس کی طرح عشق پیچا تمہاری بھی رگ رگ میں نہ اتر جائے۔ بہرحال میں اس چھوٹے سے کام اور معمولی سی محنت کو قبول فرما۔ تو عظیم و جلیل ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ عائض بن عبداللہ القرنی۔